ایک آئلینڈ کو کشمیری زبان کے اندر لانگ کہتے ہیں اور کشمیر کے 3 فیمس لانگ ہیں، سون لنگ اور روپ لنگ جو کہ جھیل ڈل کے اندر موجود ہے، اور زینا لنگ جو کہ ولر جھیل کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایسے ایک لنگ کے بارے میں، ایک ایسے آئلینڈ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ان تینوں آئلینڈوں سے بہت ہی زیادہ الگ ہے، اور اس لنگ کا نام ہے لانگ رشی پورہ۔ یہ بھی جھیل ولر کے اندر ہی آتا ہے اور ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے اندر واقع ہے۔ لانگ رشی پورہ تو یہ دے خٲطرٕ لانگ اکھ یت زیارت اکھ ولرس مز، مگر سہ بانڈی سائڈ یتیُک خدمت گزار تتھ اوسمُت تمن دۄہن ٲسۍ ونان تمن رِش، تتہِ پٮ۪ٹھٕچ آبٲدی بڑے، یتھ گوٚو لانگ رشی پورہ ناو، یتھ ٲسۍ گرٕ تمن دۄہن گرٕ 10 تہٕ 40 تہٕ وٕنکیٚنس چھِ سٲلِم آبٲدی لانگ رشی پورٕچ واریاہ کٲفی زیادٕ امہِ کِنۍ چھِ یتھ تعارُف لانگ رشی پورہ۔ یہ چھِ بانڈی پورہ سۭتی حظ، ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سۭتی۔ کشمیر کے اندر ایک آئلینڈ کو لانگ بھی کہتے ہیں، جزیرہ بھی کہتے ہیں، دویپ بھی کہتے ہیں اور زو بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیم بھی ایک لفظ ہے جو آرٹیفیشل آئلینڈ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ لنگ لفظ ہے یہ اصل میں لنگ کا لفظ سے نکلا ہے جو کہ ایک سنسکرت کا لفظ ہے۔ تو لنگ کا مطلب ہوتا ہے جزیرہ نما ایک شہر، جزیرہ نما ایک گاؤں۔ تو جس گاؤں میں ہم آج جا رہے ہیں اس گاؤں کا نام ہے لانگ ریشی پورہ۔ اس وقت ہم جھیلی ولر کے کنارے پہ، ہمارے پیچھے جو پورا ایریا ہے یہ لانگ رشی پورہ کا ایریا ہے۔ لانگ رشی پورہ کے لوگوں کے لیے جھیل ولر کافی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ لائیولی ہوڈ کا ذریعہ ہے۔ یہاں کے مچھوارے یہاں سے مچھلیاں اور دیگر چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں کی بھیڑ بکریاں ہیں انہیں یہاں کے کناروں پہ چرانے کے لیے لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہاں کے کناروں پہ کافی اچھا گھاس اگتا ہے۔ یہ لانگ رشی پور ونان امہ موجود لانگ، یہ بارجہ صاحب یہ بنومت بہس پہ، کیا بنومت بہس پہ۔ ییٚمہِ ساتہٕ آب چھِ تھدان تمہِ ساتہٕ چھِ لانگ تہِ تھدان، آب چھُ وسان لانگ چھُ وسان۔ آ وولر چھُ یپٲرۍ، ییٚتہِ گوٚو ہرمۄکھُک آب، یتھ ہورٕ گوٚو نالے مالمتی، یورٕ گوٚو بۄن کُن وولر۔ بیٚیہِ ییٚتہِ کاربارس منٛز سٮ۪کھ وٮ۪کھ چھِ ییٚتی کھالان؟ اہن حظ ییٚتہِ سٮ۪کھ کھالان، ییٚتی کھالان چھِ، یتھ چھِ بابہٕ شُکُر دیٖن تہِ ؤلی یتھ وورس رٲچھ۔ أمِس چھِ یتھ وورس آسان نمبر چھِ آسان، گٲڑۍ چھِ آسان، نَدٕرۍ چھِ آسان، اَدٕ کیٛاہ جناب یہ چھ ولرس مز لانگ، ات ونان بادشاہ صٲبن لانگ، یہ امہ غرض آمٕژ اتھ کہ مطلب یہ برہم کتھان اوسمت، پتہ اوسمت بادشاہ صٲب دِوان مطلب نمہ لچہ پہ صدرکور لچہ پہ بابا شکرن لچہ تین تار، پتہ یہ اچانک بڑمت حظ یہ ناو بہت چھا کیا ٲسمٕژ یہ پتہ بڑمت حظ، تو تمہ غرض چھ ات مز کنہ وغیرہ کیتھانیت، تو ونکس وچھمت اس پننیو أچھو کہ یہ مطلب یوتاہ آب تھِ تیوتاہ یہ تھدان، یہ خداے سٕنٛز حکمت، یوتاہ آب تھِ تیوتاہ تھدان یہ۔ تو بیاکھ چیز چھ یتھ خداے سٕنٛز عنایت یتھ لانگ رشی پورہس، ات امے لانگہِ سۭتۍ پیومُت ناو لانگ رشی پورہ۔ امہ لانگہِ ہُنٛد چھ مطلب اوسمُت راچھ تران، ییٚتیُک چھُ اوسمُت نفر اکھ اتہِ لانگہِ پٮ۪ٹھ آسان، پتہٕ سُہ رِش اوسمُت، تمہِ غرض تہِ اتہِ پیومُت یتھ ناو، پتہٕ چھُ اوسمُت سُہ ییٚتہِ کُے تہٕ وۄنۍ چھُ پیومُت اتھ ناو رشی پورہ۔ تہٕ یپٲرۍ کِنۍ چھُ اتھ ہرمۄکھُک آب حظ یِوان نمہِ سایڈٕ، تہٕ یورٕ کَنۍ کہِ سایڈٕ چھُ اتھ یِوان نالے مدمتی ہُنٛد آب، بٔنمہِ سایڈٕ گوٚو دریایہِ جہلمُک آب۔ باقی وسلام۔ جو لانگ رشی پورہ کا جو یہ ایریا ہے اس کے اندر 2 گاؤں آتے ہیں، ایک ہی کلہوم کا گاؤں ہے، دوسرا لانگ رشی پورہ کا گاؤں ہے۔ تو آپ نے جو بزرگوں سے ہم نے سنا کہ لانگ رشی پورہ کو اپنا جو نام ہے وہ زینا لنگ جو آئلینڈ ہے ولر کے اندر اس سے جڑا ہوا ہے، وہیں سے منسوب ہے۔ تو وہاں کوئی رشی بزرگ تھے جہاں وہ عبادت کرتے تھے، اور پھر وہ جو ہے انہوں نے آ کے لانگ رشی پورہ گاؤں کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ کلہوم جو علاقہ ہے یہاں بھی جو ہے ارن نالے کی ایک برانچ یہاں سے بہتی ہے، اور دوسری برانچ جو ہے ارن نالے کی وہ لانگ رشی پورہ سے بہتی ہے۔ ولر میں سمانے سے پہلے پاپچھن کے نزدیک ارن نالے کی 2 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک شاخ جو ہے کلہوم نامی گاؤں سے ہوتے ہوئے ولر کے اندر مل جاتی ہے، دوسری شاخ لانگ رشی پورہ نامی گاؤں سے ہوتے ہوئے ولر کے اندر مل جاتی ہے۔
اور ان دونوں شاخوں کے درمیان جتنی بھی زمین آ جاتی ہے وہ ایک آئلینڈ کی شیپ اختیار کرتی ہے. اسی لیے شاید لانگ رشی پورہ کو پچھلے وقتوں کے اندر گنڈ لانگ کہتے تھے, یعنی ایسا گاؤں جو لانگ کی فارم میں ہے. آج کل اسے لانگ رشی پورہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں جو برانچ سے آگے جا کے ولر کے اندر مل جاتی ہے, ولر کے اندر سما جاتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے جو لانگ رشی پورہ کا جو ایریا ہے یہ پورا کا پورا جو ہے پانی سے جو ہے چاروں طرف گھیرا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لانگ رشی پورہ لانگ ہے سچ میں, یعنی کہ آئلینڈ ہے سچ میں. اسی لیے اس کا نام لانگ رشی پورہ ہے, یعنی ایسا آئلینڈ جہاں ریشی قوم کے لوگ رہتے تھے, یا ایسا آئلینڈ جسے کسی ریشی بزرگ نے جس کی فاؤنڈیشن ڈالی تھی.